میں اس جلسے کا آغاز کرنے کے لیے قرأت کلام پاک سے حافظ محمد عباس جو اس مدرسے کے متعلم ہیں مدرسہ مدینہ علوم کے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس جلسے کا آغاز قرآن مجید سے کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہے، اس لیے اب قرآن مجید کو سکون اور اطمینان سے سنیں، کیونکہ سوال کا جواب قرآن میں ہے، زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کھول کر دیکھو، تمہارے ہر درد کی دوا قرآن میں ہے۔ میں اس شعر سے حافظ محترم عباس کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے قرأت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔ کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیاباں میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ اس کے بعد میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑوں نے جہاں کہیں بھی قرآن اور اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے فوراً بعد نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے اپنے کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہم قرآن مجید کے بعد ہماری اس محفل کو نعتیہ کلام سے مسرور کرنے کے لیے میں حافظ محمد ایان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں، نعتیہ کلام پیش فرمائیں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتا ہوں، اور تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔
چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت
دفعہ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیٹ پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک حرف سچا اور صادق ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا بڑے سے بڑے فصحا بلغا ادبا شاعرہ حیران و شدہ رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لئے سراپا ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے نے رسول کی رسالت کا اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور رفعت کے شامیانے گڑ گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقی کی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عجز و قاصر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح وہ بلے زبانداری کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جو ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے یہی وہ قرآن ہے نے ذہنی قوت و اجلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ جاننے کو حماقت بتلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے اب اگر افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ اس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤوها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کا پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹہر ٹہر کا پڑھتا تھا، پر تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو یہ قرآن دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین اور آسمان، چاند و سورج، ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا ہے بھی امین، جس ذات پر نازل ہو بھی امین، جس مقام پر نازل ہو بھی امین، جس مہینے میں نازل ہو تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہزار راتوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ شانوں کو تمام مخلوق پر. اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. غور کرنے کا مقام ہے جبکہ والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا. حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لجان میں واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. مگر افسوس صد افسوس ہم نے قرآن پاک کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت اور رفعت کا تاج تھا ذلت اور رسوائی کے غار میں جا گری. وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی ناکامی اس کا مقدر بن گئی. وہ مسلم قوم جس کے ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں. وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے. وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازا تھی آج ماتم کدا ہے. وہ قوم جس کی ماضی روشن تابناک تھی حال مستقبل اس کا تاریخ ہے. مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. محترم حضرات اگر ہم ماضی کی طرح حال مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسوں کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہتی تو یاد رکھے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تقریر سماعت فرما رہے تھے تو ان تقاریر کو ہم ہمارے دلوں میں ایک میسج کے طور پر جس طرح کچھ خاص چیزوں کو ہم فون میں محفوظ رکھتے ہیں، ہر ایک تقریر سے ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے لے جانے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ جلسے میں ہم صرف کانوں کی لذت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح ہر انسان کیا ہے کئی آنکھوں کی لذت کے لیے کچھ نمائش دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے، تو ہم یہاں صرف کانوں اور آنکھوں کی لذت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ کچھ لے کر جانے کے لیے بیٹھے. اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے محمد ریحان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ محبت رسول کے عنوان پر تقریر پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ محبین الى یوم الدین. اما بعد
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله. وقال أيضا من أحبني كان معي في الجنة. صدر محترم معزز حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا۔ ایمان کی یہ دولت بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت ہمارے ہاتھوں بڑی مشکل سے آئی ہے۔ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑے مصائب جھیلے ہیں۔ یہ دین ہمارے پاس آسانی سے نہیں آ گیا ہے۔ اس دین کے خاطر، اس دین کی رکاوٹ، اس دین کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں، جتنے مصائب جھیلے ہیں، کوئی اتنا نہیں ہے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر، آپ کے صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑے مصائب جھیلے ہیں۔ اس دین کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانوں کی بھلائی اور انہیں راہ مستقیم کی جانب گامزن کرنے کی اتنی لگن تھی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ نے گمراہ انسانیت کو راہ حق و صداقت سے روشناس کرایا۔ اس کے لیے جو بھی پریشانی اٹھانی پڑی، جو بھی مسائل جھیلنے پڑے، بڑے خندہ پیشانی سے برداشت کیے اور برابر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ دین کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر ستایا گیا، جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، کسی کو مصائب و عالم کی اتنی دشوار گزرگاہٹیوں سے نہیں گزرنا پڑا، لیکن انسانیت سے محبت اور انسانوں کا ڈر تھا کہ ساری تکلیفوں سے بے نیاز، ساری مشکلات سے بے پرواہ ہو کر آپ پیغام حق سناتے رہے۔ گمراہ دنیا کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و یقین کے اجالے عطا کرتے رہے۔ محترم حضرات، جب اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ اس قدر محبت، ہمدردی اور غمگساری کا برتاؤ کیا، ہمارے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی، تو اب ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہمارے احسان مندی اور احسان سنازی کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت کو خود کو ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہ کریں؟ یقیناً ایسا ضرور ہونا چاہیے، یہ فطرت کا تقاضا اور فطرت کی آواز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک بار کسی نے پوچھا آپ کو حضور سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا خدا پاک کی قسم، حضور ہم لوگوں کے نزدیک اپنی مالوں، اپنی اولادوں اور اپنے ماں اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور بیٹے اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کلام میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے کون ہے جسے حضور سے محبت نہیں؟ سبھی محبت کے دعویدار ہیں، سبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے الہانہ عشق اور لگاؤ رکھتے ہیں، یہ محبت اور عشق اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو جتنے اپنے رسول سے محبت ہے وہ دنیا کے کسی قوم یا کسی امت کو اپنا ہادی اور رہنما کے ساتھ نہیں رہے۔ یہ مسلمانوں کی وہ خصوصیت ہے جس میں وہ ہمیشہ سے منفرد تھے اور آج بھی منفرد ہے۔ مسلمان چاہے جتنا بھی بے عمل ہو، کتنا ہی دین سے دور ہو گیا ہو، حضور کی محبت میں اپنی جان دینے نا دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آج ہم تمام مسلمانوں کو کچھ اور بھی سوچنا چاہیے۔ حضور سے محبت کا دعویٰ بجائے اور حضور سے عشق درست مگر صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور سے محبت کا مطلب یہ ہونا چاہیے آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں پوری تنہائی اور کوشش کے ساتھ روح عمل لایا جائے، ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیاوی و اخروی زندگی سنواری جائے۔ جن باتوں اور جن کاموں کے کرنے سے حضور نے روک دیا ہے اس سے رک جایا جائے، یہی حضور سے سچی محبت کہی جائے گی۔
میرے زہد بادہ پرست میں یہی میں قضا کا نظام ہے، وہ عطا کرے تو حلال ہے، وہ نہ دے تو بادہ حرام ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ایک طرف دعویٰ ہے اے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے بے پناہ محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ ہماری جان و مال، ہمارے آل و اولاد، ہمارے عزیز و اقارب سب آپ پر قربان، لیکن حضور جو پیغام لے کر آئے اس سے اعراض و اغماض برتا جائے، اس کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ روا رکھا جائے، اپنے ذاتی مفاد کے خاطر جائز و ناجائز حدود کا بالکل پاس و لحاظ نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ محبت کے اس دعوے کی کون قدر کر سکتا ہے، اس کے اس دعوے کو کون باور کر سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی عملی دلیل نہ ہو۔ حضور کے ساتھ محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کی لائی تعلیمات کا اتباع کیا جائے۔ چھین جائے اگر دولتیں کونیں تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن محمد، ورنہ صرف زبانی محبت کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، بلکہ مسلمانوں کے لیے بڑے عار اور شرم کی بات ہوگی کہ میں اپنے محبت رسول کے محبت کے دعوے کو چھین جائے اگر دولتیں کونیں تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن محمد، ورنہ صرف محبت کے دعوے کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، بلکہ مسلمانوں کے لیے بڑے عار اور شرم کی بات ہوگی کہ اپنے محبت کے پیغام کو پورا کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہم نماز سے لاپرواہی برت رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، بیت اللہ کا حج کیا کرو، مگر ہم یوں سنی انسنی کر جاتے ہیں جیسے ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرو، مگر ہمیں کہ ان سب تعلیمات کی خلاف ورزی پر پلے نظر آ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کسی پر ظلم نہ کرو، فریادوں کی فریاد ایسی کرو، معاملات کے اندر راست بازی اور صلاح صفائی سے کام لیا کرو، مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ان سب سے مکمل طور سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ یہ محبت رسول کا بہت غلط تصور ہے۔ محبت کے دعوے کے ساتھ محبت کی عملی دلیل بھی پیش کرنی چاہیے، وہ اس طرح سے کہ جن کاموں کے کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے انہیں جان و دل سے کیا جائے، جن باتوں سے حضور نے روک دیا ہے اس سے پورے طور پر اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ محبت کا صحیح مطلب ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں محبت کی اسی تصور کی کار فرمائیاں تھی جنہوں نے ان کی زندگیوں کو کندن کے مانند چمکا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی پیش کردہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی پیش کردہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ حضور کی اتباع در حقیقت اللہ کے حکموں کی اتباع ہے، کیونکہ حضور نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، خدا کی طرف سے جو حکم ہوتا رہا ہے آپ بندوں تک انہیں پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک شعر عرض کر کر میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا مختصر خاکہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنا محفوظ کیا ہے، تاریخ میں پوری دنیا میں کسی بھی انسان کا اتنا ڈاٹا اور اتنے لمحات اور اتنی زندگی کو محفوظ نہیں کیا گیا جتنا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جمع کیا گیا۔ اسی لیے آپ کے پاس فون ہے، گوگل کر کے دیکھیے دنیا کا بہترین انسان کون ہے، تم سب سے پہلے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ درحالے کہ گوگل چلانے والے کون ہیں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے دلوں پر کون سا پتھر رکھ کے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے رکھنے پہ مجبور ہوئے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی پاکیزہ اور کتنی صاف اور کتنی کلیئر تھی۔ بس میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا، اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو پہلا نام ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ درحالے کہ وہ جو مشنریز ہے گوگل چلانے والی،
1800 مشنریز تو صرف اسلامی ممالک میں اس واسطے ہیں کہ اسلام سے ہٹا کر مسلمانوں کے دلوں کو کیسے مغربی کلچر میں پھنسایا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی یہودیوں کی جو سازشیں ہیں پوری دنیا پہ غالب آ رہی ہیں۔ آج ہم مولانا کی 1-2 گھنٹے تقریر، ایک پورا جلسہ سن کے گئے تو بھی جب ہمارا بچہ اگر اس کا برتھڈے کے لیے اصرار کرا تو ایک برتھڈے کو بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے دلوں پہ ان کی بادشاہت، اسی کو کہتے ہیں۔ اگر ہم ہمارے بچے کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اللہ سے صحیح معنی پر محبت کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال دنیا بہت تیزی سے مغربی کلچر کو اپنانے کی طرف گامزن ہے، لیکن ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ کئی مسلمان گھرانوں سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ نہیں صاحب خالی کیک لے جا رہے، خالی کیک کھا رہے، ایسا کیا بھی نہیں، دوسرا برتھڈے بول رہے اس نے، بھئی اس دن کیوں کھاتے، 2-4 دن پہلے کھا لو، کبھی کبھی مہینے میں کھا لو، تاکہ ان کو غیر احساس طریقے سے، تاکہ ان کا برتھڈے کا نام ہی نہ آئے۔ اور وہ دینے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی زندگی سے تو نہیں ملا نا بھائی، کہاں سے ملا؟ اسلام کے دشمنوں سے ملا، اور اسلام کے دشمنوں سے کا کام اگر ہم ہی کریں گے تو پھر ہم مسلمان کس نام کے ہوں؟ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم کبھی غور کریں اور علماء کی گفتگو کو سکون و اطمینان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ اس کے بعد میں محمد بلال کو مدعو کرتا ہوں جو مدرسے کی اہمیت پر آپ کے سامنے لب کشائی کریں گے۔ میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ محمد بلال تشریف لائیں، مدرسے کی اہمیت پر اپنی محفل ضمیر کو ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ جناب صدر اور حاضرین اکرام، آج کی اس پررونق اور پربہار محفل میں مدرسے کی اہمیت کے موضوع پر کچھ مفید اور کارآمد باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید کہ میری باتیں غور سے سنی جائے گی اور علم و ادب کے اس ادنا طالب علم سے اگر کچھ فروغ گزاشت ہو جائے تو آپ حضرات سے یہی توقع ہے کہ اسے نظر انداز فرما کر میرے ساتھ کرم اور مہربانی کا معاملہ کرے۔ حضرات، مدرسے کی اہمیت کے عنوان پر کچھ عرض کرنے سے پہلے سوال اٹھتا ہے کہ مدرسہ کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ مدرسہ اس مقام کا نام ہے جہاں سے دینی علوم فنون کے ماہرین اور اہل کمال پیدا ہوتے ہیں۔ مدرسہ ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی تعلیمات کی برق لہر عالم میں پھیلتی اور کائنات عالم کے انسانوں کو اپنی نورانیت سے نوازتی اور سرفراز کرتی ہے۔ مدرسہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں ہمارے طلباء اور علوم فنون کے حاصل کرنے والوں کی مکمل تربیت ہوتی ہے۔ مدرسہ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں ہر طرف قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہے اور ہر طرف اسی کا ترانہ گونجتا رہتا ہے۔ مدرسہ ایک ایسی چھاونی ہے جہاں اسلام کے پاسبان و محافظ اور فوجی سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ ایک ایسی درسگاہ کا نام ہے جہاں سے اخلاق اور تقوی و طہارت کے کرنے پھوٹتے جو تمام سارے عالم انسانیت کو روشن کرتی ہے۔ مدرسہ اس خاص مقام کا نام ہے جہاں سے انسانیت کے غمخوار قائد اور مصلح تیار ہو کر نکلتے ہیں اور قائد و مصلح سارے دنیا انسانیت کو صلاح و فلاح اور تقوی اور طہارت اور کامیابی و کامرانی پر اپنی تعلیمات و ہدایات کی دعوت دیتے ہیں۔ مدرسہ ایک ایسے مرکز کا نام ہے جہاں سے ڈوبتی ہوئی کشتی انسانیت کے ناخدا اور ایسے معلم اور ہادی نکلتے ہیں جو اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ذریعے سارے عالم کو فیض پہنچانے میں اماتن نصر و کرامہ وقت مشغول رہتے ہیں۔
تاریخ شاہد ہے کہ مدرسے کی 4 دیواری سے نکلے ہوئے افراد نے دنیا والوں کے دل جیت کر ان کو اخوت و بھائی چارگی، صلاح و تقوی، رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا حسین پیغام دیا۔ حضرات، مدرسوں کی ایک مکمل تاریخ ہے، سال سال مدرسوں کے قیام اور اس کی خدمات کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے جس سے انسان صرف نظر نہیں کر سکتا۔ دنیا کے تمام ملکوں میں مدرسوں کا ایک لمبا چوڑا جال بچھا ہوا ہے جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائے دل نواز بلند ہوتی رہتی ہے اور جہاں ہمارا اسلامی تعلیمات کا پرچم بلند ہوتا رہتا ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا میں مدرسوں کا رول نہایت اہم ہے۔ ہندوستان ہی کو لے لیجئے، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور ان جیسی دیگر درسگاہ علوم فنون کی نشر و اشاعت اور اسلام کے پھیلانے اور اس کی بقا میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کا اندازہ تو وہی حضرات کر سکتے ہیں جو ان درسگاہ کی تاریخ اور ان کے کارناموں نیز ان کی کارگزاریوں سے واقف ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں اکثریت انہی کی ہے جنہوں نے ان درسگاہوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ ان کے کارناموں اور ان کی کارگزاریوں کی تفصیلات تو اہل ہدا کی بات ہے۔ آج ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج بھی دنیا کے سارے مدرسے اور مکاتب دینیہ اسلام کی ذرعی خدمات انجام دینے کی راہ پر گامزن ہے۔ حضرات، آپ ساری دنیا کو چھوڑ دے، آپ صرف ہندوستان کے کسی صوبے میں چلے جائیے تو کوئی بھی شہر، دیہات اور قصبہ ایسا نہیں ملے گا جہاں کوئی مدرسہ موجود نہ ہو یا کوئی مکتب دکھائی نہ دے۔ ان تمام مدرسوں اور مکتبوں میں دینی تعلیم کی نشر و اشاعت اور اس کے احیاء کا کام انتہائی اہتمام سے ہوتا ہے اور ان مدرسوں اور درسگاہوں میں دینی ٹرین ڈبوں کے کھینچنے اور گھسیٹنے کے لیے علماء اور فضلہ کی صورت میں انجن تیار ہوتے ہیں۔ ریل گاڑی کا انجن تو ریل گاڑی کے ڈبوں کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک پہنچاتا ہے، مگر قال اللہ و قال رسول سے مسلح یہ انجن یعنی عالم دین انسانیت کے قابلوں کو قیادت و سیادت کرتا ہے اور ان کو دینی ماحول اور دینی تعلیمات کے میدان کی طرف صرف پڑھنے کی دعوت ہی نہیں دیتا بلکہ ان کو گھسیٹ کر منزل مقصود کی طرف پہنچانے کی سعی اور جدوجہد کرتا ہے۔ حضرات، آج اگر دنیا میں مدرسوں کا نظام جاری و ساری نہ ہوتا اور مدرسوں کا جال بچھا ہوا نہ ہوتا تو نہ جانے اسلامی تعلیمات و ہدایات کا حشر انجام کیا ہوتا۔ لہذا آج ہمارے لیے ضروری ہے جہاں مدرسے قائم ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرے اور ان کو آگے بڑھانے کی سعی اور جدوجہد کرے، اور جہاں مدرسے نہیں ہے وہاں مدارس قائم کرے، مکاتب کا نظام جاری و ساری کرے تاکہ ان دینی مدرسوں اور مکاتب دینیہ اسلامیہ کے ذریعے اسلام کو مزید فروغ حاصل ہو اور ہمارے آنے والی نسلیں مزید دین سے آشنا ہو سکے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور ہم نے ایسا نہ کیا تو نہ جانے اسلام اور اسلامی تعلیمات کا حشر انجام کیا ہوگا جس کے ہم سب جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مدارس کے قائم کرنے اور مکاتب دینیہ کے نظام کو جاری کرنے کی اس وقت تک توفیق عطا فرمائے جب تک ہمارے رگوں میں خون دوڑتا رہے اور جب تک ہمارے جسم میں یہ مستعار جان باقی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، مدارس کی اہمیت پر چھوٹے سے طالب علم نے بڑی جسارت کے ساتھ اپنی گفتگو رکھی۔ اللہ مستقبل کا بہت بڑا عالم دین بنائے۔ میں مدرسوں کی تھوڑی سی تاریخ بتاتے ہوئے پھر آگے پروگرام کو بڑھاؤں گا۔ 700 سال پہلے اندلس میں جب تاتاریوں کا بڑا غلبہ ہوا تو پوری مسلمانوں کو وہاں سے بے حساب قتل عام ہوا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں لوگ جو زمانے کے عیاش قسم کے ظالمین جنہیں کہا جا سکتا ہے، وہ سب لوگ ایک پارٹی کیے اور اس پارٹی میں یہ ڈکلیئر کیے کہ اب پوری دنیا سے اسلام ختم ہو گیا۔ لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں وہاں پہ مظالم ڈھائے گئے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ علماء دیوبند نے 150 سال پہلے سب سے پہلا مدرسہ جو ہندوستان میں
شروع کیا اور اس کی برکت سے پوری دنیا میں یہ نظام چلا. جو مدرسے کا نظام اور سسٹم وہ ہندوستان کی سرزمین دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوئی. اس سے پہلے مدرسے کا جو نظام تھا ایسا نظام پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، بلکہ کئی جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اصحاب صفہ ایک چبوترا بنایا گیا تھا. لوگ آتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے تھے کہ ان کے کچھ کھانے کا نظام کر دو، تو صحابہ اکرام جو دور دراز سے آتے تھے وہاں پڑھ کر کچھ دن رہ کر نماز قرآن سیکھ کر چلے جاتے تھے. لیکن ایسا باضابطہ مدرسے کا نظام جو شروع ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جب امریکہ سے ایک وزیر خارجہ دارالعلوم دیوبند کو پہنچے، 2007 کی بات ہے، مولانا سلمان صاحب بجنوری استاد محترم دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص پوری دنیا میں اس کا ایک ایسے محکمے میں کام دیا گیا تھا کہ اسلام کو جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں جو مضبوطی کے ساتھ اسلام اپنی شناخت کے ساتھ موجود ہے، اس کی جڑیں کیا ہے اس کے تحقیق کر کے آؤ. اس نے پوری دنیا میں جب سروے کیا اپنی ٹیم کے ساتھ میں، تو اس وقت میں اس کے دل میں یہ چاہت ہو گئی کہ میں دارالعلوم دیوبند کو دیکھوں ہندوستان جا کے. جب وہ ہندوستان کو آیا، دلی ایئرپورٹ اترا، تو وہاں کے کیونکہ وہ حکومتی طور پر بھی آیا تھا، تو اس نے چاہت یہ ظاہر کی کہ میں دارالعلوم دیوبند کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو دارالعلوم دیوبند میں الحمدللہ 3 منزلہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، 24 گھنٹے روزانہ مہمان آتے رہتے جاتے رہتے، پوری دنیا سے، خالی ہندوستان سے نہیں، پوری دنیا سے الحمدللہ 24 گھنٹے مہمان خانہ کھلا رہتا. تو بہرحال وہ شخص آیا اور اس نے مولانا سے کہا، ایک انگریزی وہاں پہ عالم لوگ بھی رہتے جو ٹرانسلیشن کرتے، تو ان کو ناظم صاحب مرحوم الرحمان صاحب تھے مرحوم، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے جو گائیڈ تھے ان کے ساتھ ان کو بھیجایا، تو انہوں پورا دارالعلوم دیوبند دیکھ کے آئے. دیکھ کے آنے کے بعد مہمان خانے میں ناظم صاحب مرحوم الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھے. اس شخص نے کہا کہ دارالعلوم اتنا ہی ہے؟ ہاں اتنا ہی ہے. صحیح بول رہے ہیں کہ اور بھی ہے؟ نہیں اتنا ہی ہے بھائی، جتنا آپ کو بتایا گیا، ہمارے گائیڈ صاحب آپ کو جو بلڈنگیں بتائے، جو درسگاہیں بتائے، جو عمارتیں بتائی، جو کھانے کا سسٹم بتائے، وہ اتنا ہی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ناظم صاحب بولے نہیں، آپ کو کیا بات ہے وہ پوچھو، آپ کھل کے میں بتا دوں گا. تو اس شخص نے کہا کہ میں پوری دنیا کے ایک پوری ٹیم کے ساتھ سروے کے لیے نکلا تھا، تو پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، تو میں وہاں پڑھنے پڑھانے والوں سے پوچھا تو سب لوگوں نے دارالعلوم دیوبند ہندوستان کا نام لیا. تو میں سوچا تو دارالعلوم دیوبند بولے تو ایک بہت بڑی سٹی ہوگی، یہاں سے وہاں تک، یہ آپ کو تھوڑا بتائے خالی. تو مولانا بولے یہ دارالعلوم دیوبند اس عمارت کا نام نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند یہ کلاسوں کا نام نہیں، دارالعلوم دیوبند یہ صرف یہ 4 دیواری کا نام نہیں، دارالعلوم دیوبند ایک سوچ ہے، دارالعلوم دیوبند ایک فکر ہے. دارالعلوم دیوبند پوری دنیا میں اس کا اور اس فکر کو پہنچایا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کو آپ ماپ نہیں سکتے، دارالعلوم دیوبند کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کو پوری دنیا کے علماء کو دیکھنا پڑے. تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنی چھوٹی جگہ سے پوری دنیا میں اس کا کام کیسے پہنچا، اور وہ بھی لوگ کم تنخواہوں پہ بہتے. ماشاءاللہ ہماری چتاپور کے لیے مولانا عابد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک بڑی نعمت ہے. وہ اپنے وطن چھوڑ کر صرف چتاپور میں بتا رہے تھے گزشتہ ایک تقریر میں بھی کہ چتاپور میں اس وقت میں ایک بھی قرآن پڑھنے والا صحیح نہیں تھا. جس زمانے میں وہ چتاپور کو آئے تو بڑے علماء کرام فرماتے ہیں جو ہمارے محسنین ہیں، جن سے ہم نے دین سیکھا ہو یا دنیا سیکھی ہو،
ان کا احسان فراموش ہم نہیں کر سکتے. جو حقیقت ہے چھپ نہیں سکتی. اس لیے ہم ان کے لیے دعا کرنا چاہیے, اللہ انہیں خوب صحت عافیت عطا فرمائے. تو اسی طرح پوری دنیا میں جو دارالعلوم دیوبند نے ایک مزاج بھیجا, اب یہ جو مدرسہ یا چتاپور میں چل رہا, اس کی کڑی اگر ہم جوڑتے جائیں گے تو لاسٹ میں دارالعلوم دیوبند نکلے گی نہیں نکلے گی. کسی مدرسے یا مسجد میں پڑھانے والوں کی کڑی کو جوڑتے جاؤ تو لاسٹ میں پھر دارالعلوم دیوبند ہی نکلے گا. تو یہ چیز سوچی گئی. الحمدللہ پوری دنیا میں ان مدارس کا نظام شروع ہوا, بلکہ امریکہ میں خود کئی مدارس چلتے ہیں جن کے ذمہ دار حیدرآباد کے مولانا نوال الرحمان صاحب, جمال الرحمان صاحب, بلال الرحمان صاحب, اور ہمارے ایک دارالعلوم دیوبند کے حال ہی میں انتقال ہوا ان کے فرزند, جو آپ ایک ڈیبیٹ سنے نا حال ہی میں, شمائل ندوی صاحب کا ڈیبیٹ, اس ڈیبیٹ کے جو شمائل ندوی صاحب کے جو استاد ہے یاسر ندیم الواجدی, وہ پیدا تو دارالعلوم دیوبند میں ہوئے لیکن ان کے آبا و اجداد امریکہ میں نقل ہے, تو وہیں ان کا مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند, امریکہ میں ایک مدرسہ ہے ان کا. وہاں سے وہ علم کو ایسے طریقے سے سمجھا رہے ہیں. کئی لوگ بولتے کہ مدرسے میں پڑھنے والے انگریزی نہیں بولتے, یہ 10 سال سے شروع ہو رہا کام, اس سے پہلے کسی کو بھی کچھ نہیں تھا. ہاں بھائی مدرسے والے اچھا کر رہے, اب آپ مدرسے والے انگلش بھی بولنا, تو انشاءاللہ وہ کام شروع کریں. تو شمائل ندوی صاحب جو الفاظ بولے, کنٹینجنٹ, نیسیسریز بین, 2-4 الفاظ یوز کرے, تو جو پوری زندگی انگلش میں پڑھا وہ شخص اٹھ کر کہنے پہ مجبور ہوا, مفتی صاحب اتنی گاڑی انگلش مت بولو, ذرا ہم کو ہلکی انگلش بولو, نہیں تو اردو میں بات کرو. سنے نہیں سنے آپ؟ اس ڈیبیٹ میں جو الفاظ یوز کیے گئے, ان الفاظ کو پورا 1 ہفتہ پوری ورلڈ میں جو الفاظ گوگل کیے گئے ہیں, آپ اس کی ہسٹری نکال کے دیکھو, سب سے زیادہ اس ڈیبیٹ کے الفاظ کو گوگل کیا گیا, تاکہ اس پوری ڈیبیٹ کو سمجھنے کے لیے آخر یہ ڈیبیٹ ہوئی کس بات پہ, یہ سوالات ہوئے کس بات پہ, جوابات دیے کس بات پہ. علماء کرام کسی شعبے میں اگر گھسیں گے تو انشاءاللہ وہ فتح کر لیں گے ضرور, کیونکہ یہاں سینوں پہ اللہ کا کلام ہے, اور جن سینوں پہ اللہ کا کلام محفوظ ہو انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز وہاں آسان ہو جاتی ہے. تو بس اسی پر میں ایک انگریزی تقریر آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے, تاکہ آپ بھی مدرسے کے طالب علم کے زبان سے انگریزی سنیں, میں محمد مہران کو انگلش میں تقریر پیش کرنے کے لیے مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور اپنی مافی ضمیر پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. On this occasion today, I would like to say something about Quran Majid. Dear brothers and sisters in Islam, today I want to talk to you about Quran, the holy book of Islam. The Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Revealed the Quran, our beloved prophet of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, over 1400 years ago in this age, ways and guidance, mercy for the beliefs, and England domain for all of humanity, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has revealed the Quran as a mercy to mankind in Surah Al-Baqarah. Today's 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah says the month of Ramadan is that which will reveal the Quran, a guidance for each people and clear proof of guidance and creation. This was the highlight and importance of Quran and clear proof of guidance and mercy for the beliefs. In Surah Al-Ankabut, verse 45. أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. Allah says, recite to Muhammad what has to be the book and establish it prayers, and indeed prayers for his immortality and wrongdoing and remembrance of Allah is greater. And Allah has, He knows which you do this with emphasis of importance of reacting the Quran and establishing prayer, which were two essential acts of worship in Islam. The Quran is the word of Allah. It's not just a book of guidance, but it is also a verse and guidance in Surah Yunus, verse 57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah says, humankind, there has come to you instruction from your Lord and healing for the beliefs in Surah Yunus, and beliefs
and provide things with guidance and mercy and English domain for all of humanity and guidance, mercy for the beliefs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عمل اور علماء کی ذمہ داریوں پر تقریر کرنے کے لیے محمد مدثر کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی محفل ضمیر ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم. میرے دوستوں، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں ہے. یوں تو انسان پر اللہ کی نعمتیں اس قدر ہے کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. مگر اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے. علم و دولت جو نبیوں کی میراث ہے. علم و دولت ہے جس کو چرا نہیں جا سکتا. علم و دولت ہے جو چھینا نہیں جا سکتا. علم و دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. علم و دولت ہے جس کو دریا سمندر ڈبو نہیں سکتا. علم و دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں ہو سکتی. علم و دولت ہے جو مالدار کو بھی پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے. علم و دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. علم و دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم کو فرشتوں پر بلندی عطا کی. میرے بھائیوں، علم کے مقام مرتبے کا کیا ٹھکانا. حدیث میں آتا ہے علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ علم دین حاصل کرو ماں کے گود سے لے کے قبر تک. الغرض بہت ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے. ہمیں چاہیے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے. دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ سچا پکا طالب علم وہ ہے جو مدرسے کو اپنا وطن اور کتاب کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھتا ہو. کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتاب پر ورق ہوگا کفن اپنا. ان کی پیاس اور طلب دیکھے کہ علامہ ابن تیمیہ کو بادشاہ وقت نے کسی فتوے کے نہ دینے پر جیل میں ڈال دیا. 3 دن گزر جاتے ہیں. ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. اس قدر ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کا دل بسیج جاتا ہے. کبھی امید لگائی جاتی ہے بادشاہ سلامت اس کی مراد ضرور پوری کی جائے گی. نوجوان طالب علم فریاد کرتا ہے مجھے جیل خانے بھیج دیجیے، اس لیے کہ میرا 3 دن سے سبق چھوٹ رہا ہے. میں جیل خانے کے مشقتیں برداشت کر لوں گا اور اپنے استاد محترم علامہ ابن تیمیہ سے وہیں پر سبق پڑھ لیا کروں گا. اے کاش پروردگار عالم ہمیں بھی علم کی ایسی سچی پکی طلب نصیب فرمائے. ایک مرتبہ کی بات ہے، بارش کا موسم ہے. راستے میں پھسلنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں. سامنے سے ایک چھوٹی بچی نظر آتی ہے. آپ اس بچی سے فرماتے ہیں کہ احتیاط سے چلنا، کہیں پھسل مت جانا. وہ بچی جواب دینے لگتی ہے میرے پھسلنے سے میری ذات کا نقصان ہوتا ہے، مگر جناب آپ مت پھسل جانا، آپ کے پھسلنے سے پورے قوم ملت کا نقصان ہوگا. پیارے دوستوں، قوم ملت کو علم پر عمل کرنے والے علماء کی بے انتہا ضرورت ہے. تاریخ گواہ ہے اس امت کی کشتی جب بھی بور میں پھنسی ہے ان بوریوں پر بیٹھنے والے علماء اور اہل اللہ نے اسے سیل پر لگا دیا. باطل نے اگر اس امت کے عقائد اور افکار پر حملہ کیا تو خالص توحید کا جان پینے والے ان علماء نے اپنی زبان کی قوت اور قلم کی طاقت کو استعمال کیا. باطل نے اگر اپنے مادی وسائل اور طاقت کا استعمال کیا تو ان علماء نے اپنے فولادی بازیوں سے ان کا منہ توڑ جواب دیا. امت کی تشنگی اور پیاس میں سیرابی سے بدلنے کا فریضہ علماء نے انجام دیا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء نہ ہوتے تو عام
علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ پرسکون بیٹھے رہیں. مہمان محترم موجود ہیں اور ایک بچے کی مختصر تقریر ہوگی جو ابھی تعلیمی مظاہرہ مسلسل آپ لوگوں نے دیکھا. ایک لانس تقریر ہے ایک بچے کی. پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے. میں اس طالب علم کو مدعو کرتا ہوں محمد محسن، وہ آئیں اور والدین پہ تقریر کریں. والدین کے عنوان پر میں اس شعر سے مدعو کرتا ہوں: کرو دل سے خدمت عبادت بن جائے گی، ماں باپ کی فرما برداری امانت بن جائے گی. ہوگا جس دن تمہارے گناہوں کا حساب، ہوگا جس دن تمہارے گناہوں کا حساب، ماں باپ کی خدمت ضمانت بن جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق الله ورسوله النبي الكريم. پیارے دوستوں، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے. اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا قدوس نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اب تک مت کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت ماں کے قدموں میں ہے. ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: ما حق الوالدین علی ولدی، یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے. یعنی اگر تم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کی، ان کو سزا، تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف بے محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ پاک ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. صحابہ نے عرض کیا: اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے. شہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیرا خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور ان کو بے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں. محترم حضرات، آج کے دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو معروف پیٹا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. افسوس افسوس، والدین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کتنا بھیانک اور بدترین جرم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے: جس شخص اس سے والدین راضی ہو میں بھی اس سے راضی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دو حالات کے حق میں قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ والدین کے نافرمان شب برات جیسے اہم رات میں مغفرت اور رحمت سے محروم کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رزق کی فراوانی اور لمبی عمر کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، اگر چاہو تو اسے ضائع کر دو. حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ کا مقام رکھنے والے فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ ہلاک برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کے حالات میں ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین فرمایا. بزرگوں کا مقال ہے: اگر علم چاہے تو استاد کی خدمت کرو، اگر دولت چاہے تو ماں باپ کی خدمت کرو. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو دیکھے، ماں کی بیماری ان کی خدمت کی وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عادت اور ان کا طریقہ اتنا پسند ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے ان کی
तारीफ फरमाते हैं। निज अपने साहबा से फरमाते हैं कि अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो इस्तिग़फ़ार की दुआ कराना। मेरे भाइयों, अरबी का मक़ौल है, अल-इंसान अब्दुल इंसान, इंसान इंसान का गुलाम है। वालिदैन के हमारे ऊपर कदर आ जाना चाहिए कि हम पूरी जिंदगी उनका बदला नहीं चुका सकता। बच्चा पैदा होने से पहले मुसलसल 9 महीने तक में अमल उठाई फिरती है। उसके चलने फिरने, सोने, जगने, खाने पीने, हफ्ते की हर चीज का निजाम भरम हो जाता है। न दौड़ सकती है, न कूद सकती है, न मनपसंद गाना गा सकती है, न मीठी नहीं सो सकती है। जब बच्चे के पैदाइश का वक्त आता है तो दर्द से माँ को कितना तड़पाता है, भला कंधा माँ के सिवा कौन लगा सकता है। न जाने कितनी माँ इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बच्चे खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देती है। बच्चा पैदा होने के बाद माँ उसको दूध पिलाती है, अपने से जुदा नहीं करती, बार बार बगाना और पेशाब डाल करती है और गंदे कपड़ों को बदलती है। बच्चा बीमार हो जाए तो रात भर बैठ कर गुजार देती है। अलगर्ज में अपने लाते खातिर इतना बड़ा मुजाहिदा बर्दाश्त कर दिया कि इसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। माँ की तकलीफ को जुबान और कलम दोनों बयान करने से आजिज़ और कासिर है वो बाप जिसने बच्चे की सूरत भी नहीं देखी, खुशी के मारे फूला नहीं समाता। बच्चा पैदा होने से पहले मुसलसल बच्चे के पैदा होने से पहले उसके खाने पीने और बिछाने के काम करता है। नर्सों डॉक्टरों से राब्ते में रहता है। रात दिन इखलास की नियत के साथ दुआ मांगता है कि ए अल्लाह विलादत के मामला आसान फरमा और मुझे नेक सोलह औलाद फरमा। ए नौजवाना, वालिदैन ने अपने तमन्ना का गला घोटा, अपने अर्ज़ों की रवान किया, अपने तमाम जज्बात को कुर्बान किया, मगर तेरी सारी हसरतें पूरी की और तेरी भरपूर जवानी का इंतजार करते रहे। आज अगर बुढ़ापे के आग में जा रहे हैं और तू जवान है, बूढ़े वालिदैन की खिदमत कर, याद रख तेरी जवानी का नशा एक दिन ढल जाएगा और तेरी जवानी तुमसे वफा कर जाएगी। तेरी कमर झुक जाएगी, तू परेशान होगा, लाठी टकता हुआ चलेगा, उस वक्त तू सारे का मुहताज होगा। अपने बुढ़ापे का ख्याल कर, वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा बन। कहीं से ना हो कि उनको दिल टूट कर शाज़म क्यों रह दे और तुम्हारा गुरूर खाक में मिल जाए, दर बदर की टोकरी गाते फिरो, दाने दाने का मुहताज हो जाओ, मुसीबतों के बाद तुम पर टूट पड़े, लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाए, परिचित तुम पर लानत करने लगे, खुदा और रसूल तुमसे नाराज हो जाए, जहन्नम तुम्हारा ठिकाना बन जाए। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हम सबको और पूरी उम्मत को वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, माँ बाप की दौलत को रखना संभाल के। अब तमाम तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। जो तलबा इकराम शशमाई इम्तिहानात में कामयाब हुए हैं, शोबे हिफ्ज़ अव्वल इम्तियाजी मोहम्मद मेहरान, मेहमान मोहतरम हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हाथों से अपना इनाम हासिल करें। दुवम इम्तियाजी मोहम्मद आरिफ, वायरलेस लगा तुम्हारा, जल्दी लेकर। सुवम इम्तियाज मोहम्मद मुदस्सिर मोहम्मद बिलाल, चलो लेडीज में वॉल बंद हुआ करते मोहम्मद मुदस्सिर मोहम्मद बिलाल। शोबे दीनियात अलिफ मोहम्मद हाजी, अरहान सिराज, शोबे दीनियात बा वो बच्चे के ऊपर मोहम्मद इरफान, अजमत, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अबू बकर। अब सालाना इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा मेहमान मुकर्रम मोहम्मद इब्राहिम साहब उस्तादी दावत बरकातुहुल आलिया से अपने इनामात हासिल फरमाएं। अव्वल इम्तियाजी मोहम्मद
मुदस्सिर, दुवम इम्तियादी मोहम्मद मोहसिन, सुवम इम्तियादी मोहम्मद अब्बास, शोबे दीनियात अलिफ, अब्दुल हादी, मोहम्मद हाजी, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद रेहान। शोबे दीनियात बा, अब्दुल समद, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद इरफान, अब्दुल हमीद। अब जो तलबा इकराम इस साल 4 हाफिज बने हैं, उन हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी होगी। जो इस मदरसे के नाजिम साहब हैं, मौलाना जावेद साहब, जो बिरनल्ली के मदरसे के नाजिम हैं और कई इदारों के ज़िम्मेदार हैं। माशाअल्लाह ये मदरसा भी हज़रत ही के ज़ेरे निज़ाम चलता है। इस साल हमारे मदरसे से फारिग हो रहे हैं, इनको शाया पहनाया जा रहा है जनाब अलहाज आरिफ अली साहब बनियाद के हाथों से। दूसरे जनाब अलहाज उस्मान साहब गोला से गुजारिश है कि वो दूसरे हाफिज को जो है शाया पहनाएं। हमारे जनाब खालिद साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं, अपने हाथों से उस तालिब इल्म को शाया पहनाएं। अब्दुल कदीर राजे साहब से गुजारिश है कि वो भी आए, एक तालिब इल्म को शाया पहनाएं। मदरसा हज़ा में 72 तलबा ज़ेरे तालीम है। इन सबको जनाब खालिद साहब की तरफ से 50-50 रुपए का इनाम है। तमाम तलबा के लिए 50-50 रुपए का इनाम है। वो जलसे के बाद अपने उस्ताद से हासिल कर लेंगे। 2,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मौलाना रफीक साहब कासमी इमाम और खतीब जामिया मस्जिद महबत से गुजारिश। अब हजरत का बयान होगा, उसके बाद तमाम के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। अक्सर तो कई जगह नमाज पढ़ के आए हैं, तो उनके लिए इधर दस्तरखान का भी निज़ाम होगा। फिर जो हजरत नमाज पढ़ना है वो नमाज इशा भी अदा हो। जो हजरत बाहर हिस्से में ठहरे हैं उनसे गुजारिश है कि मस्जिद के